بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ ہے سورہ طارق۔ طارق کا کیا مطلب ہے؟ طارق طریق کا معنی، طریق بھی ہے اس کا، طریقہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ طریق کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ اور طارق کا مطلب کیا ہے؟ راستے پر چلنے والا۔ اور اس طارق اس مسافر کو بھی کہتے ہیں جو صرف رات کو آئے۔ اب یہاں پر رات کو آنے والا مسافر نہیں، بلکہ یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ طارق ستارے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتا ہے، ایسا ستارہ جو رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ کون سا ستارہ ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق یعنی کہ رات کو آنے والا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کوئی بھی قسمیں نہیں کھا سکتے، نہ انسانوں کی نہ چیزوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جائز ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم بچوں کی قسم کھائیں، یا پھر ہم کوئی کعبے کی یا قرآن کی یا کوئی ایسی چیزیں ہم اس کی قسمیں نہیں کھا سکتے ہم، بلکہ انسان کے لیے ایک قسم اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی کب؟ بہت زیادہ بہت زیادہ سیریس بات ہے، ایسی کوئی بات ہے جس میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ کرنا، پتہ چلانا، تو ایسی ٹائم پر صرف آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، باقی ٹائموں میں ایسے کوئی بھی قسمیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر والسماء والطارق، اور طارق کیا ہے؟ رات کو نمودار ہونے والا یا رات کو آنے والا، اس کو نائٹ کمر بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اور طریقہ اس سے نکلا ہے، طریق راستے کو کہتے ہیں، طریقہ راستے پر چلنے والا، یعنی کہ ایسا طریقہ کہ اب جیسے کہ بہت سارے طریقے جو ہم نے نکالے ہیں، اب جو گھروں میں طریقے بنے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ راستہ ہی ہے کہ ایسی چیز جو بنا دی گئی ہے کہ اب وہاں اسی پر سب چلتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے گھروں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ رات کو مغرب کے بعد کھانا کھانے کا، یا پھر سونے کا، ایک سونے اور اٹھنے کا، یا کھانے پینے کے جو ہمارے طریقے ہیں پرانے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، تو وہ ایک کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، ایک بنا دیا، ایک بتا دیا ہمارے پرکھوں نے، ہم اسی پر چلتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے کہ یہاں پر طریق کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ایسا رات کو آنے والا، یعنی کہ ستارے سے مراد لی گئی ہے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے وما ادراک ما الطارق، کہ آپ کیا جانے کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں رات کو آنے والی، کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چلنے پھرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو رات کو آنے والی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو، کیا کون تمہیں بتائے کہ یہ رات کو آنے والی کیا چیز ہے، کیا ہے وہ چیز؟ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ النجم الثاقب، کہ ایسی چیز جو کیا ہے؟ نجم الثاقب ہے۔ اب نجم الثاقب کیا ہے؟ نجم الثاقب یعنی کہ ایسا ستارہ، ایسا چمکدار اور شعلہ جس میں موجود ہو، چاہے یہ آگ کا انگارہ ہو یا آسمان میں جو فضا میں پایا جانے والا ہو، یعنی کہ ایسی روشنی، ایسا شہاب کا مطلب ایسا انگارے کو کہتے ہیں جس میں چمک بھی ہے اور شعلہ بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہے اس میں۔ اور یہ کیا ہے؟ آسمان پر پایا جاتا ہے، یعنی کہ نجم الثاقب چمکنے والا بھی ہے، اور اس میں کیسا ہے؟ یہ چمکنے والا بھی، اور اس کو نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور ثاقب چمکنے والے کو کہتے ہیں۔ ویسے ثاقب کا کیا مطلب ہے؟ سوراخ کرنے والا۔ اب ایسا اگر اس کا میننگ لفظی معنی دیکھا جائے تو ثاقب کا کیا میننگ ہے؟ سوراخ کرنے والا۔ تو اب سوراخ کرنے والا، ایسا ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سوراخ کرنے والا کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے کہ ستارہ کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں سے روشنی نکالتا ہے، سوراخ کر کے روشنی نکالتا ہے۔ یعنی کہ رات اندھیری تھی، اس میں سے ایک ستارہ روشن ہوا، یعنی کہ اس نے کیا کیا کہ سوراخ کر کے اپنی روشنی کو باہر نکالا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ تصور پایا جاتا ہے روشنی کا، کہ آگ کی طرح کی سرخ روشنی کا تصور پایا جاتا ہے۔ جبکہ اب یہ جو شہاب ثاقب ہے، یعنی کہ جو شہاب ثاقب کا بھی الفاظ آتا ہے،
نجم الثاقب کا بھی الفاظ آتا ہے. تو یہ جبکہ عام ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح سفید ہوتی ہے، لیکن یہ جو ستارے کی روشنی ہوتی ہے نجم الثاقب میں 3 چیزیں جمع ہو گئی. ایک تو وہ تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے اس میں چمک موجود ہے، اور تیسرے وہ چمک آگ کی طرح لال رنگ کی ہوتی ہے. ہم اسے اپنی زبان میں ٹوٹنے والا ستارہ بھی کہتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، پرانے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹوٹنے والا ستارہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ انہوں لوگوں نے عقیدے بھی بنا کے رکھے ہیں. تو اس طریقے سے ایسے ستارے سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں ٹوٹتے بھی ہیں اور پھر ہماری نظروں سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. اور نہ وہ ایک دوسرے سے ستاروں سے ٹکرا کر نظام کائنات کو بھی خراب نہیں کرتے، درہم برہم بھی نہیں کرتے، اور نہ زمین پر گر کر کسی زمین پر قیامت بھی نہیں برپا کرتے. اب دیکھیں کہ اگر ایسے ستارے ہر روز ٹوٹے پھوٹے اور زمین پر گر جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آگ لگ جائے. اب اگر اس طریقے سے یہ ستارے ایسے نظر تو آتے ہیں ہمیں باریک سے، لیکن جب وہ زمین پر گرتے ہیں تو بہت زیادہ زمین گہرے ایک دم گڑھا سا بنا دیتی ہے، اور ایک دم اندر تک اس کا جو نشان ہے جلنے کا وہ اندر تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک حساب الہی کی شکل ہو سکتی ہے. لیکن ایسے ٹوٹنے والے ستارے کیا ہے کہ وہ نہ وہیں کا وہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور وہیں کا وہیں درہم برہم بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا زمین پر کوئی اثر نظر نہیں آتا. ہاں البتہ جب کوئی شیاطین، جن اور شیاطین اوپر ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فرشتوں سے کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب کیا کرتے ہیں شیاطین ایک کے اوپر ایک چڑھ کر وہاں پر جا کر وہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ باتیں سن کر کیا کرتے ہیں نجومیوں تک پہنچاتے ہیں. تو ان پر ایسا شعلہ دار ستارہ پھینک کر اسے مار کر وہاں سے بھگایا جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ چمکنے والا جو ستارہ ہے تو وہ ایسا ہے. اور پھر آگے آ رہا ہے ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک محافظ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر جاندار کی حفاظت کرنے والی ہستی ہے. اس 3 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی کامل قسم اٹھائی ہے، پوری کی پوری قسم اٹھائی گئی ہے، جو اہل زمین کو شہاب ثاقب جیسی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اس بات پر بھی قسم اٹھائی ہے کہ انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے کہ جو اس کی ہر وقت ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. اور یہ نگہبان کون ہے؟ یہ خود اللہ کی ذات ہے، اور جو زمین اور آسمان کی چھوٹی بڑی مخلوق کو دیکھ کر اس میں دیکھ بھال کر رہی ہے، جس کے سنبھالنے کی ہر شے اپنی جگہ سنبھال رہی ہے، یعنی کہ سنبھلی ہوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیکھتا، اس کی حفاظت نہ کرتا، تو اب دیکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آسمان گر جائے، کہیں زمین میں گڑھے پڑ جائیں، کہیں زمین ہل جائے، کہیں زمین میں دراڑیں پڑ جائے، لوگ اندر دھس جائیں، کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ ہو جاتی نا اس میں، اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے نہیں ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے مگر اس پر ایک محافظ فرشتہ موجود ہے. ایک محافظ موجود ہے. محافظ سے کیا مراد ہے کہ فرشتے. تو ہماری جو ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے جسم میں بھی کئی ایسے فرشتے موجود ہیں جو ہماری ہر وقت ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ آتا ہے تفاسیر میں کہ انسان پر 360 فرشتے مقرر ہیں، یعنی کہ پورے جسم کو حفاظت کرنے والے، اس کے آگے اور پیچھے دوڑنے والے جو فرشتوں کی تعداد ہے وہ 360 بھی بتائی جاتی ہے، اور کہیں کم اور زیادہ بھی بتائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ آتا ہے کہ آنکھ کے لیے حفاظت کے لیے 7 فرشتے موجود ہیں. اب دیکھیں کہ ہماری آنکھ جو ہے کتنی ویلیویبل ہے، کتنی قیمتی چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم اس کی حفاظت کیسے کریں، لیکن اس کے آس پاس فرشتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر وقت لگے ہوئے کہ انسان کی آنکھ کو دھکا نہ لگ جائے. ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ میں اگر حفاظت ہوتی تو ہم تو اتنی حفاظت نہیں کر پاتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور یہ ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم نے خود اپنے آپ پر لے لی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی لگا کے رکھے ہیں جو ہر وقت ان کی. اب یہ دیکھیں کہ ہم راستے سے چل رہے ہوتے ہیں، یا بچہ ایک چھوٹا سا راستے سے روڈ سے چل رہا ہوتا ہے اور ادھر سے ایک دم تیزی سے گاڑی آتی ہے، تو اب ہم سامنے کھڑے، لیکن ہماری اتنی سکت نہیں ہوتی ہے کہ بھلے ہی وہ باپ ہو، ماں ہو، اور بچہ ایک دم بیچوں بیچ روڈ پر بھاگ رہا ہو تو وہ فوراً بھاگے اور اس کو ہٹا لے.
اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی، اتنی ہمارے اندر یہ ساری چیز نہیں ہم کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ سیکنڈز میں اس کو ہٹا دیتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ کیا ہوتا ہے، موت انسان کے پاس سے ایک دم بالکل ہلکا سا اس کو ٹچ ہوتے ہوئے نکل جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے وقت تمام زمان انسان کو بچانے کی ذمہ داری خود لے لی ہے. اور یہ حفاظت اکثر اوقات ایسا ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا. اور جب کبھی علم ہو جاتا ہے تو انسان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں نا اکثر کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ تو میری کوئی امید ہی نہیں تھی، بالکل موت میرے قریب آ گئی تھی، میں نے موت کو چھو لیا یا میں نے موت کو نزدیک سے دیکھ لیا. اس طریقے کے واقعات ہمارے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ایک دم موت قریب سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے بھی بچ کر واپس آ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب سمجھ میں آیا ہم کو کہ ہمارے آس پاس ایسے فرشتے ہیں جو ہماری ہر وقت حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیے کہ اگر ہمارے آس پاس ہم ایک باڈی گارڈ ہی رکھیں تو ہمیں اس کی اتنی تنخواہیں دینی پڑتی ہے، پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حفاظت کرے کتنی نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہماری کتنی اہمیت اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو بنایا، اس کی حفاظت کے لیے کئی فرشتے بھی مقرر کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. تو جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہی ہے، کیونکہ دیکھیے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، نہ ہی ہماری ایسی عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے ویلیویبل ہم کو بنا دے کہ ہمارے آس پاس فرشتے چل رہے ہیں. اب دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ایک انسان جو بڑا ہوتا ہے اس کے آس پاس باڈی گارڈ چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں ارے اس کی بڑی کرسی ہے، اس کا بڑا بول بالا ہے، یہ تو بڑا کوئی خاص آدمی نظر آ رہا ہے، اس کے آس پاس دیکھو کتنے سارے باڈی گارڈز ہیں. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کیسے ویلیویبل بنایا، کہ حالانکہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے بہت قریب بن گئے ہیں، دن اور رات ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے کیسے انعامات ہمارے آس پاس رکھے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی جو جان اللہ نے بنائی ہے انسان کی تو وہ کیسی ویلیویبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی حفاظت کر رہے ہیں. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا اس کے فرشتوں کی طرف سے، مطلب فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ وہ ہر وقت ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، ورنہ ہم چاہتے تو اپنی حفاظت نہیں کر پاتے. پھر آگے آ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان مما کس چیز سے خلقا وہ پیدا کیا گیا. اب یہاں پر انسان کو اپنی پیدائش کی طرف اس کا توجہ کھینچی جا رہی ہے کہ ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ویلیویبل چیز بنائی، اس کے آس پاس اس کے فرشتے رکھ دیے، اس کی اہمیت بنائی، اور پھر اس کے بعد انسان کیا ہے کہ انسان اکڑنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ بتانا ضروری ہے انسان کو کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا ہے. کہ انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھے تو صحیح کہ ایک نطفے سے بنایا گیا ہے، ایک معمولی سا نطفہ جس کو کہ ہم گندی چیز سمجھتے ہیں، اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو ہم دھوتے ہیں، اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیز کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ ایسی چیز ہے کہ ماں کے پیٹ میں، ذرا اپنی پیدائش کی طرف انسان غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پرورش کرتا ہے. یعنی کہ وہ ایک تو ایسے پانی سے بنایا گیا ہے جو بالکل حقیر پانی ہے. کئی جگہ قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو نطفے کا جو بتایا جاتا ہے تو ایک حقیر پانی ہے، ایک پانی تھا ہلکا سا، اور پھر وہ بعد میں وہ پانی بھی کیسا ہے، خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے. یعنی کہ کیسا ہے وہ، ایسا پانی ہے جو کہ کیسا، دافق کا کیا مطلب ہے، مطلب اچھلنے والا پانی، ایسا کہ مطلب کوئی پریشر سے پانی آنے والا یا ایسا کوئی پانی جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو اس پانی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، اور یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ نکلتا ہے درمیان سے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں سے. صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، یعنی کہ یہ کیسا ہے، یا صلب یعنی ہڈی سے یا مغز یا گودا نکلنا، صلب کے معنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا. اور چونکہ یہ ہڈی انسان کی
پیٹ کے درمیان ہوتی ہے، لہٰذا اس ریڑھ کی ہڈی کو اور پیٹ کو جو ہے سلب کہا جاتا ہے۔ اور ترائب کیا ہے؟ یعنی کہ سینے کی ہڈیاں یا پسلیاں۔ اس آیت کے الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اعضاء سے نکلتا ہے یہ پانی، یعنی کہ کہاں سے نکلنے کا جو ہے وہ، تو اس کی جگہ کیا ہے؟ یا تو پیٹ کی ہڈی سے یا تو سینے کی ہڈیوں یا پسلیوں سے، جو سلب اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرد کا نطفہ تو سلب سے نکلتا ہے اور عورت کا سینے کی پسلیوں سے نکلتا ہے، یعنی کہ دونوں کے الگ الگ نکلنے کی جگہ ہے۔ لیکن یہ خیال ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو، کیونکہ منی جو ہے مرد کی ہو یا عورت کی، ایک چوتھے مرحلے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کیسا ہے؟ انسان کی تخلیق میں جو اعضائے رئیسہ ہے، یعنی کہ دل ہے، جگر ہے، دماغ ہے، یہ ساری چیزوں کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اور یہ انہضام جو ہے چونکہ انسان کے دھڑکے سے اندرونی حصے میں واقع ہوتا ہے، لہٰذا اسے سلب اور ترائب کے بیچ کا ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بات کہ انسان کا دماغ تو دھڑ میں نہیں ہوتا، لیکن غالباً اسی نسبت سے یہاں سلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو مغز یا گودا ہوتا ہے، یہی دماغ ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے کمزور پیدا کیا۔ اب عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی پیدائش کی طرف بھی غور کرے، کہ وہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بتا کر اپنے انعامات، اپنی نعمتیں ہم پر گنا رہا ہے کہ تم کوئی چیز نہیں ہو، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کہ ایک ماں کے پیٹ میں جو ایک نطفہ رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اس کے حمل کو رحم مادر میں جمائے رکھتے ہیں، اور اسے اتنا سخت جماتے ہیں کہ بغیر کسی شدید حادثے کے حمل ضائع بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس کی پروٹیکشن دیکھیے کہ کیسے پردوں میں پردے، اور وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایک نطفہ، پھر جا کر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا خون کا گلہ بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جیسے ہم نے کئی بار اس کی ڈیٹیل پڑھی کہ وہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے جب وہ باہر آتا ہے تو پھر اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے جتنا کمزور بچہ دوسری کوئی جاندار مخلوق کا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ ہو یا پھر گائے کا بچہ ہو تو وہ تھوڑی دیر میں اٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ بڑا ہی کمزور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پلا دے تو وہ پی لے، کھلا دے تو وہ کھا لے، تو بس اس کا کام رونا اور سونا ہے۔ تو دوسری مخلوق سے بڑھ کر اس کی نشو و نما کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے، پھر پیدائش سے لے کر موت تک اس کی مکمل نگرانی کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور اسے بیماریوں سے، حادثات سے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا رہا۔ اس کی زندگی اور اس میں جو چیزیں اس کو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کو پہنچاتا رہا، جسے انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، اس کا شعور تک نہیں وہاں تک پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کئی وقت ایسا ہوا ہوگا کہ کئی آفات، کئی بلایات ہمارے سر پر سے گزر گئی ہوں گی اور ہماری حفاظت ہو رہی ہوگی، ہمیں اس بات کا نہیں پتا۔ پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے تو اس کو آفات و بلایات سے اسی طریقے سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تو دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اذکار بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے ہم سب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا رہتا ہے، ہر چیز سے، ہر اس چیز سے بچاتا رہتا ہے جو اس کے آس پاس ہو رہی ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ آفات کیا کیا، عالم میں کیا کیا آفات ہیں۔ ہواؤں میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پرانے بڑے بوڑھے بولا کرتے تھے کہ دیکھو بہت ساری آفات گھومتی رہتی ہیں، بہت ساری آفات پھرتی رہتی ہیں، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی آفات ہوں گی، کیا ہوں گی، وہ کیا چیز ہوں گی، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری جو ساری چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے کبھی اس کی دعا بھی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کر، یا پھر اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہمارے سارے مرحلے جو بنائے، کیا ہم نے اس مرحلے کے لیے حفاظت کے لیے کبھی دعا کی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری چیزیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے۔ دافق کس کو کہتے ہیں؟ اچھل کر بہنے کو۔ تو یعنی کہ ایسے پانی سے پیدا کیا جو ایک دم اچھلنے والا پانی ہے، اور یہ نکلتا ہے پیٹ کے درمیان سے، پیٹ اور سینے کی ہڈیوں سے۔
फिर आगे आ रहा है इन्नहु अला रज्इही, बेशक वो अल्लाह इस इंसान को लौटाने पर लकादिर, अलबत्ता कादिर है। यानी कि इतना सब होने के बावजूद फिर क्या है, इंसान को अल्लाह ताला इतना बनाया अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये सारी चीजें बनाई इंसान को, और फिर बाद में फिर इंसान के लिए ये भी बनाया कि उसे वापस लौटना भी है। उसका अंजाम जो है, अंजाम क्या है उसको, कि अल्लाह ताला के पास लौटना है, हिसाब किताब देना है। ये सारी चीजें देकर फिर अल्लाह ताला इसमें भी इस बात पर कादिर है कि ये सारी चीजें वापस भी ले ले। आगे हम देखेंगे कुरान में कि अल्लाह ताला जैसे जैसे एक एक चीज इंसान को देते रहते हैं, फिर वो सारी चीजें इंसान से वापस भी ले ली जाती हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो सारी चीजें देने के बाद वापस भी लौटा ले। यानी कि ये नहीं है कि इंसान को दे दी गई है तो अब वो बस इतराता फिरे या करता फिरे, बल्कि यह है कि इंसान अल्लाह ताला के जो बनाए हुए कारखाने हैं ऐसे ही चल रहे हैं कि इंसान को सारी चीजें दी जाती हैं, फिर एक वक्त में थोड़ी थोड़ी चीजें वापस ली जाती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान अपने जो है इतने उसने बड़े बड़े घर बनाया, सड़कें बनाई, दरिया नहर सब चीजें बनी, दुनिया में सारी ये चीजें बनाई अल्लाह ताला ने, और फिर बाद में अल्लाह ताला इंसानों को खत्म भी कर देगा, कयामत भी आ जाएगी, ये सारी चीजें तोड़ फोड़ भी हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म भी हो जाएंगी, और फिर हम सबको अल्लाह ताला के पास लौट कर ही जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी ने बहुत अच्छा आलीशान घर बनाया तो उसको मरना नहीं पड़ेगा, कि अब उसके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, या फिर कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इबादत गुजार बंदा है तो अब वो नहीं जाएगा, अल्लाह ताला को उसने बहुत ज्यादा खुश कर दिया तो वो दुनिया में ही रहेगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि सारी चीजें होने के बावजूद इंसान को अपने आप पर इंसान का कुछ भी हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से थोड़ा ज्यादा जी ले या थोड़ा कम जी ले, या अपनी मर्जी से थोड़े अपने सालों को बढ़ा ले। ये सारी चीजें इंसान के हक में नहीं है। हालांकि साइंस ने काफी तरक्की कर ली है आज के जमाने में, इतनी आगे तक पहुंच गई, लेकिन साइंस इस बात तक नहीं पहुंची कि कोई मरने वाले की रूह को वो रोक सके या फिर वापस ला सके। इस बात पर साइंस अभी तक नहीं पहुंची। यौमा तुबला सराइर, जिस दिन जाहिर किए जाएंगे तमाम राज। तुबला कैसे है वर्ड, बला से, यानी कि हमने मुब्तला, मुब्तला भी हमने इसे पढ़ा था, और आजमाइश जो हमने पढ़ी थी ये भी उसी से वर्ड है। तो ये तुबला क्या है, सराइर, और यानी कि उस दिन के, यानी कि कयामत के दिन की बात हो रही है कि उस दिन क्या होंगे, तमाम जो राज है वो पोशीदा जो राज हैं। असर किससे है, इसरार से है। यानी कि इसरार क्या है, मुराद हर इंसान के वो अमाल है जिनका ताल्लुक नियत से भी है और इरादे से भी है, और वो पूरे ना हो सके, बस एक राज ही बनकर रह गए। यानी कि इंसान को पता भी नहीं है कि उसने कैसे कैसे ख्यालात उसके दिल में आई है, सब पोशीदा है। सिर यानी कि पोशीदा, छुपे हुए। नमाज भी होती है ना सिर्री नमाज, तो उसमें सिर्री नमाज में क्या होता है, खामोश दिल में पढ़ी जाती है, जमात में जो जोर से नहीं पढ़ी जाती। एक ज़हरी नमाज होती है, एक सिर्री होती है। तो वो उसमें क्या होता है, सिर्री नमाज में दिल में पढ़ी जाती है खामोशी से छुपा कर। तो ये क्या है, राज है ये, जो उस दिन सारे के सारे जाहिर कर दिए जाएंगे। आज तो इंसान क्या करता है, लोगों के सामने यही एक्सपोज करता है कि मैं बड़ा ही अच्छा आदमी हूँ, मैं बड़ा ही नेक हूँ, मैं तो बड़ी बड़ी चीज हूँ, मैं तो बड़ा कुरान पढ़ता हूँ, मैं तो बड़ा तहज्जुदें पढ़ता हूँ, मैं तो ये ऐसे, मतलब लोगों के सामने क्या करता है, वो अपने आप को बड़ी चीज एक्सपोज करता है। लेकिन वो राज तो अल्लाह ताला को ही पता है कि वो कैसा इंसान है, कितना उसके कितने हद तक वो डूबा हुआ है अल्लाह की इबादत में, और कितना वो दुनिया में डूबा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में डूबे हुए होते हैं, दिन और रात दुनिया कमाने के पीछे पड़े हुए होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें क्या होगी कि वो अमाल जो दुनिया के सामने करते थे, वो जो दूसरे छुपा कर करते थे या फिर एक्सपोज करके करते थे, ये सारी चीजों का किसी को इल्म नहीं है। लेकिन वो जो दो फरिश्ते हमारे शोल्डर्स पे बैठे हैं किरामन कातिबीन, वो भी हमारे लिख रहे हैं कि इंसान क्या सोच रहा है, उसके सोच को भी लिख रहे हैं। यानी कि अगर कोई इंसान अगर कोई अच्छी चीज सोच रहा है, नेकी की बात सोच रहा है, तो उसको उसका अजर सोचते ही मिल गया। लेकिन ये भी देखिए अल्लाह ताला की हमारे ऊपर रहमत देखिए कि कोई इंसान अगर सिर्फ बुरी चीज के बारे में सोच भी रहा है तो उसको क्या होगा, उसके गुनाह नहीं लिखा जाएगा, उसको गुनाह तो तब लिखा जाएगा जब वो उसको कर गुजरेगा। ये भी अल्लाह ताला की हम पर एक नेमत है, रहमत है कि हम बुरा काम सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है कि अभी बंदे ने किया नहीं है, जब वो करेगा तब उसके बारे में लिखना। तो यहाँ पर इसरार की जांच के मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी कि जो उनके राज है तो वो राज सारे के सारे कयामत के दिन उनके दिलों से निकाल लिए जाएंगे,
اور ہر انسان کے جو راز تھے وہ قیامت کے دن سب کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جتنی کوئی اچھی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم یہ اور ہم فلاں اور فلاں کام کر رہے ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد میں 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، 50 رکعت پڑھ رہے ہیں، 1 پارہ ہم روز پڑھتے ہیں یا 2 پارے ہم روز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہ بھی بتائیں تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہے اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فما لہو تو نہ ہوگی اس کے لیے من قوت کوئی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہاں پر کوئی کسی اتنی قوت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس دن پیش آنے والے پریشانیوں کو اپنے سے ہٹا سکے، یعنی کہ کوئی ایسے ظاہر ہے جہنم کے ایک ایک قسم کے عذاب ہیں، کیسے کیسے سخت عذاب ہے، کیسے کیسے مراحل سے انسان گزرے گا۔ پہلے تو پل صراط کے راستے پر سے گزرنا ہے، پھر پہلے تو قبر کا مرحلہ آئے گا، قبر میں سالوں سال انسان پڑا رہے گا، ہمیں نہیں پتا کہ قبر میں ہمیں کتنے 100 سال یا کتنے 1000 سال یا کتنے لاکھ سال ہمیں پڑا رہنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کا دن آئے گا جب تک انسان جو برا انسان ہے وہ قبر میں بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتتا جائے گا، اور پھر بعد میں جب مرنے کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے یا کوئی عذاب اپنے سے ہٹا سکے، اور نہ وہاں پر اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ایسے دوست بناؤ جو تمہیں دین کی طرف کھینچنے والے ہو، جو بھی ایسے دوست ہمارے، جو بھی ایسے رشتہ دار ہیں، ان کی اہمیت کرنا سیکھیے، ان کی ویلیو کرنا سیکھیے، جو آپ کو الرٹ کراتے ہیں، جو آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں، ایسے قرآن کی کلاسز سے، نمازوں سے، روزوں سے ریمائنڈ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسان دیکھے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کون ریمائنڈ کرا رہا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے تک آنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ بار بار ہمیں اس طریقے کا دین کی طرف بلاتے رہیں۔ تو یہ ان کے لیے کتنی ان کی بدقسمتی ہے کہ انہیں کوئی ریمائنڈ کرانے والا ہی نہیں بچتا، پھر کہ لوگ سوچتے ہیں کہ چھوڑو ان کو، پھر ان کو تو کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سنتے ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ایسے جو لوگ ہیں ہمارے کہ جن کے دعاؤں میں بھی ہم ہیں اور جن کے پاس ریمائنڈرز میں بھی ہم ہیں، جو ہمیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں، نیکیوں کے راستے ہمیں بتا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف بار بار ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار بلایا اور چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگوں کے شکر گزار بھی رہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ جو آپ کو ریمائنڈ بھی کرا رہے ہیں۔ تو ریمائنڈ کرانے سے میں ایک بات اور میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ آپ سب کا بھی کام ہے کہ ایک دوسرے کو نیکیوں کے ریمائنڈرز دیتے رہیں۔ جیسے کہ اب آج ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل میں ہم کیا کر سکتے ہیں، سٹیٹس پہ بہت سارے ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کا ریمائنڈر لگا سکتے ہیں، سورہ ملک کا ریمائنڈر لگا سکتے ہیں رات میں، منڈے اور تھرسڈے کے روزوں کا ریمائنڈر ہم لگا سکتے ہیں۔ کہ کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھول پڑ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل کسی بہن نے مجھے میسج کر کے کہا کہ مجھے یاد نہیں تھا کہ کل تھرسڈے کا روزہ رکھنا ہے، آپ کا جب میں نے ریمائنڈر دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ کل تھرسڈے ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں اس وقت، ہو سکتا ہے کہ ہم اس حالت میں نہ ہو کہ ہم کل روزہ رکھ سکیں، لیکن ہمارے ریمائنڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے 10 لوگ روزہ رکھ لیں، 5 لوگ روزہ رکھ لیں، 5 نہ بھی رکھے، کوئی ایک بھی رکھ رہا ہے تو ہمارے لیے وہ کتنی نیکی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں قیامت کے دن ہمارے لیے نیکیاں کم پڑیں گی تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری ڈالی جائیں گی، اور پھر ہمارا انشاءاللہ العظیم پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب ہی نہ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں حساب آسان کرے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ بس یہی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے بیٹھے گا تو پھر ہم کیا کر سکتے، اتنا حساب دے بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی قوت نہیں ہوگی انسان کے اندر، بھلے ہی دنیا میں اس کے پاس بڑے پاور رہے ہوں گے، بڑے اس کے جان پہچان والے بڑے بڑے لوگ۔ اب دنیا میں دیکھیے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ ادھر فون کر لیتے ہیں، ادھر فون کر لیتے ہیں، یہ پولیس میں، یہ انسپیکٹر کو، یہ کمشنر کو اتنی ہماری پہچان ہے کہ ہم نے یہاں فون کر لیا، وہاں فون کر لیا، اور یہاں سے ہمارے لیے مدد آ گئی۔ اور سارے لوگ انسان کے آگے پیچھے کھڑے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں، گناہ کے بھی کام کرتے ہیں اور بچ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، دنیا کی طاقتیں ہیں ساری کی ساری۔ لیکن جب قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے پاس یہ ساری طاقتیں نہیں رہے گی، اور نہ ہی وہاں پہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ بس سمائی اور آسمان ذات رجعی، یعنی کہ لوٹنے والا۔ رجع کس کو کہتے ہیں، لوٹنے والے کو۔ رجوع کرنا یعنی کہ لوٹنا، اپنی اصل کی طرف لوٹنا، یعنی کہ اس کا مطلب ایکچولی اگر دیکھا جائے لفظی میننگ تو کیا ہے، رجوع کا مطلب
اپنے اصل کی طرف لوٹنا. تو یہاں پر بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آسمان کو. تو کیا آسمان ذات رجع ہے؟ یعنی کہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں تو ان بلندیوں کو ٹھنڈک ان آبی بخارات کو پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے اور بارش شروع ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش برسنے کا عمل بھی ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار بارش ہو گئی پھر ختم ہو گئی، بلکہ یہ کیا ہے، بار بار ہوتی رہتی ہے. یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو آسمان کی بھی کئی چیزیں ہمارے لیے فائدے کی ہیں کہ ایک تو آسمان سے ہماری ایک تو چھت بھی ہے، اس پہ پھر سورج بھی ہے، پھر اس پہ زمین بھی ہے، اس میں کیسے کیسے سارے محور پر اپنے اپنے گھوم رہے ہیں سارے ستارے اور سیارے. اور یہ آسمان کیسا ہے، بارش بھی برسانے والا ہے، بار بار بارش لانے والا ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ بارش کے بغیر انسان کی زندگی ہی ادھوری ہے، کہ وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر بارش نہ ہو تو اس کے سارے کام پھر کیسے ہیں، رک جائیں گے. انسان کے کھانا اور پینا یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بارش اگر نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں اگر یہ ہے کہ ذرا سی بارش نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. بارش کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو انسان کے لیے بارش بھی ایک نعمت سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کیسی ہے، پھٹنے والی ہے. یعنی کہ صدع کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کا اس طرح سے پھٹنا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جدا جدا ہو جانا. یعنی کہ کوئی چیز جیسے لوہا ہے، شیشہ ہے، زمین وغیرہ میں جیسا سوراخ ہو جاتا ہے، اسی زمین کو بھی اسی طریقے سے صدع کہا گیا ہے کہ وہ پودوں اور درختوں کے نرم و نازک کونپلوں کو پھاڑ کر زمین سے نکلتی ہے اور نکلنے کا راستہ بھی دیتی ہے. اب دیکھیں کہ آپ ایک زمین میں ایک بیج ڈال دیجئے آپ، تو وہ زمین کو پھاڑ کر اس کی کونپل باہر نکلتی ہے. اور زمین کے اس سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ کر نکلتے ہیں. یہ کیسی ہے، صدع کا مطلب ہے پھٹنے والی ہے زمین. یعنی کہ دکھنے کو تو اتنی سخت نظر آتی ہے ہمیں کہ ایسی ٹھوس زمین ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہم ہتھوڑے سے اور کلہاڑی سے ہم توڑتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ کتنی نرم اور نازک کونپلیں ہوتی ہیں کسی بیج کی، جو جب بیج میں سے اگتی ہے، کوئی کونپل نکلتی ہے باہر، تو وہ کتنی نرم اور نازک ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی وہ زمین کو پھاڑ کر اپنے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتی ہے. اسی طریقے سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ کر نکلتے ہیں. حالانکہ زمین تو اتنی سخت ہے، ٹھوس چیز ہے، لیکن پانی کیسا ہے، سیال ہے، زمین کے مقابلے میں بہت نرم ہے اور کمزور ہے پانی. یہ بھی دیکھیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنایا چیزوں کو. ہم نے ابھی تک کبھی اس طرف غور نہیں کیا، اس طرف ہم نے خیال نہیں کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کیسے بنایا، کیسے کیسے نکالا، زمین سے کیسے نکالا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں کہاں اتنا ٹائم ہے، بس ہم تو دنیا میں بس بیٹھے ہیں کہ بس جو گھریلو خواتین ہیں وہ کھانے اور پکانے سے ہی تھک رہی ہیں، اور جو جاب کرنے والی خواتین ہیں وہ جاب کر کر کے ہی تھک رہی ہیں. ان کا دن بھر کا رونا یہی ہے کہ ہم جاب کر کے تھک رہے ہیں. کوئی گھریلو خواتین ہیں، ان کا رونا یہ ہے کہ ہم گھر کے کام کر کر کے تھک رہے ہیں. بس ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے، بصیرت والی جو نظر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عطا کی جو واقعی غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی ہر نشانی میں غور و فکر کرتے ہیں. ہمارا بھی کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی میں غور و فکر کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، کتنی اچھی طریقے سے بنایا، کیسے اس کو باہر نکالا. کیسے ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کبھی. ہم دنیا میں اتنے بزی ہیں، دن اور رات، دن ہو رہے ہیں، صبح ہو رہی ہیں، شام ہو رہی ہے، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں، اگر ہماری نظر ڈالتے ہیں اگر ہماری پچھلی زندگی پر، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اتنی بڑی زندگی میں آخر کیا کیا. آج اگر ہم 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، تو ہم نے پچھلی زندگی پر نظر ڈالے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ایسا تو کوئی کام کیا ہی نہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہو، کہ جو ہم اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں. کہ ایسی کوئی چیز ہم سے نہیں ہوئی اور زندگی تو ہماری ختم ہو گئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں اپنی، کہ دیکھو میں نے کیسے انسان کو پیدا کیا، کیسے میں نے اس کے اوپر محافظ فرشتے رکھے، کیسے میں نے نجم الثاقب چمکتے ہوئے ستارے اور سیارے میں نے پیدا کیے، پھر میں نے کیسے آسمان بنایا اور آسمان کی قسم کھائی گئی اور ستاروں کی قسم کھائی گئی. پھر آسمان کی اہمیت بتائی گئی کہ کیسا ہے آسمان، بار بار بارش برسانے والا ہے. پھر زمین کیسی ہے، پھٹنے والی ہے. انہ لقول فصل، البتہ بے شک یہ قرآن جو ہے قول فصل ہے. یعنی کہ فصل کا مطلب کیا ہے، کھول کر بیان کرنے والا. تفصیل بھی اسی سے ورڈ سے ہے.
کہ یعنی کہ یہ قرآن تو انسان کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، کھول کھول کر ایک ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ ایک ہی کتاب ہمیں دی گئی تھی، اور ہم اگر وہ بھی نہ سمجھے تو ہم نے زندگی میں کیا کیا؟ پھر عقل کی لے کر، دماغ لے کر ہم نے کیا کیا؟ دماغ ہمارا کیسا، جانوروں سے ہٹ کے ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دار انسان کو بنایا، عقل مند بنایا اور سوچنے سمجھنے والا بنایا. اس کے باوجود بھی ہم قرآن کو نہیں سمجھ سک رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم نے جو سمجھ نہیں پاتے یا ایسی چیز ہم نے بنائی. اس میں بڑے ہی آسان الفاظ ہیں. جب ہم اس کا ایک ایک الفاظ ہم سوچ رہے، پڑھ رہے ہیں، اس کے ڈیپ میں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے یہ تو بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ہم نے تو اس کو سمجھنے کے لیے بڑی دیر کر دی. ہم اب تک صرف اس کو ناظرہ ہی پڑھتے رہے، ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آئی آج تک کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا نعمتیں گنا رہے ہیں، کون سی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون سی چیزوں کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، کون سی چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کی طرف تو ہمارا کبھی خیال گیا ہی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لقول الفصل، کہ یہ کیسا ہے قول، کیا ہے؟ اللہ کی بات. قول کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ بات. یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی بات ہے ایک قسم کی. اور کیسا ہے؟ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. وما ہوا بالحزل، اور یہ کیسی ہے؟ اور نہیں ہے یہ کوئی ہنسی مذاق. حزل کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، یعنی کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی جوکس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کیسی ہے؟ ایک انسان کو ہلا دینے والی، انسان کو جگا دینے والی، انسان کو نیندوں میں سے جگانے والی، انسان کو نیکیوں کی طرف بلانے والی، انسان کو چیزوں کی طرف انسان کی آنکھیں کھولنے والی چیز ہے. یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. بلکہ یہ لوگ تھے جو تو کیا کرتے تھے؟ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ہنسی مذاق کفار یہ چاہتے تھے کہ ایسی چالیں چلے، ایسی سازشیں تیار کرے، ایسے کارنامے سر انجام دیں کہ قرآن کی دعوت کسی تک نہ پہنچے، اور قرآن کا ایسا مذاق بناتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی پھوپھوں سے اسلام کو بجھا دے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ایک چال چلی کہ وہ اس روشنی کو مکمل کر کے رہا، اور کافروں کی کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا. بلکہ ان لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے اور چالیں چلتے تھے، اور لوگوں کو بھی ہنسی مذاق بناتے تھے. اللہ کی آیات کا ہم دیکھیں، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے الفاظ، تو وہ کہیں جا کر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں. تو یہ قرآن نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. قول کیا ہے؟ بات. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خود الفاظ اپنے بھیجے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنے ویلیویبل ہونا چاہیے. یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، کوئی جوکس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان بیٹھ کے بس ہنسی مذاق کی چیزیں دیکھتا رہے اور انجوائے کرتا رہے. بلکہ یہ کیسی ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف بھی بلاتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، اچھائی بھی بتاتی ہے، برائی کا بھی ہمیں عقل دیتی ہے. دونوں راستے ہمیں بتائے جا رہے ہیں. دین کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے، جنتوں کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے. الگ الگ مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو بڑا ناسمجھ ہے کہ تو اس طرف آ جا. اللہ تعالیٰ نے اس طرف بڑی نعمتیں رکھی ہے. بس یہ ہے مشکل کہ تھوڑا سا یہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا راستہ ہے، اپنے نفس کو پسند نہ آنے والا راستہ ہے. کہ یہ ساری چیزیں انسان جب کرتا ہے تو اللہ کے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی جنتوں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی محبتوں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ پہلی بات تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے. کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کے ڈیپ میں نہیں جائیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں. آج تک ہم نے پڑھا قرآن لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے ہمیں. اگر ہم ٹرانسلیشن پڑھ بھی لیں تو اتنی ہم ڈیپ تک نہیں، ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم کیا کریں. تو یہاں پر یہ ہے کہ بے شک وہ تدبیر کرتے ہیں، انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر تدبیر کرتے ہیں ایک تدبیر، فاکیدو کیدن، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تدبیریں کی کہ اسلام کو ختم کر دیں، اب نبی کو ختم کر دیں. مسلمان جو ایمان لائے ان کے اوپر انہوں نے تکلیفیں دی، ان کو تکلیفیں دی. ان کا یہ تھا کام
کہ وہ کیا کرے کہ اس طریقے سے انہوں نے کئی چالیں چلی، ہر وقت کوئی نئی چال چلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے چالیں چلی تو میں نے بھی چالیں چلی۔ اکثر ہم نے سنا کہ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازشیں بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً بچا لیا، جبرائیل علیہ السلام سے ان کو پتا ہو گیا، وحی آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بچا لیا کہ اکثر اوقات انہوں نے کئی بار انہوں نے یہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں تاکہ اسلام یہیں پر ختم ہو جائے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی، بہت انہوں نے چالیں چلی، خفیہ چالیں چلی انہوں نے، لیکن اس کے رد عمل میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایسی چالیں چلی، یہ جو ہے ان کے اوپر ہی واپس لوٹ گئی ان کی تدبیریں، اور یہ کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، وہ پھر منہ اپنا ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تدبیریں کرتا ہوں اور ایک تدبیر میری بھی ہے، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ مہلت دیجئے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ مہلت دینا تھوڑی سی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے اور صبر سے کام لیجئے، کچھ زیادہ مدت نہیں گزر پائے گی کہ ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا انجام سب کے سامنے آ جائے گا۔ اب ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا اب آج جو ہو رہا ہے، تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں پر یہ کیسے زبردستی ظلم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے نہیں دیکھ رہا، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نہیں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ڈال دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی انسان آج گناہ کرے تو اس کے اوپر جب ہی اس کے اوپر عذاب ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور پھر اتنی مہلت دیتے دیتے پھر ایک بار جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو کیا اللہ کے خلاف گئے وہ، اور ایسے کام کیے انہوں نے جو گناہ کے کام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ڈھیل دیتے گئے، اور پھر بعد میں جب ان کی پکڑ ہوئی تو ایسی مضبوط پکڑ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس میں سے چھڑا نہیں سکے۔ ہمارے آس پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے چاروں طرف سے، انہیں ہر چیز نصیب ہو رہی ہے، ان کی سیلریاں بھی اچھی ہیں، ان کے گھر بھی اچھے ہیں، ان کے شوہر بھی اچھے ہیں، ان کے بچے بھی اچھے ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اور اس کے اپوزٹ کوئی ایک نیک انسان ہے، بڑے راتوں میں تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور وہ اسٹرگل پہ اسٹرگل، آزمائشوں پہ آزمائش اس کی زندگی میں آ رہی ہے، تو ہماری زبان سے اکثر نکلتا ہے کہ ہائے دیکھو بیچارہ اتنا نیک ہے لیکن اللہ نے اس کو کیوں ایسے آزمائش میں مبتلا کیا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اس پر آزمائشیں ڈال کر اسے اللہ تعالیٰ کیسے کھرا سونا بنا رہے ہیں، اسے جلا کر، سونے کو بھی کیا کرتا ہے، جلایا جاتا ہے اور اسے کھرا سونا بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چلے جائے، اور ایسے مقامات پر پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فائز کر کے رکھے ہیں، وہاں تک وہ پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو نیک اور جو گناہگار لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کو دنیا کی نعمتوں میں اتنا الجھائے رکھتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایکسٹرا عبادتیں کرنے کی، تو وہ جتنی عبادتیں کر رہے ہیں اس میں ہی کرتے ہیں، اس میں ہی وہ خوش ہوتے ہیں، اس میں ہی وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں نا، فرض تو میں کر رہا ہوں، باقی دوسروں کی اتنی ضرورت تھوڑی ہے۔ اکثر لوگ ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی کیا ہے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم 1 وقت قرآن پڑھتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو شیطان نے ان کے اعمال کو ایسا مزین کر کے ان کے لیے بتا دیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہم نیک کاموں میں رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ہم بھی غفلت کی نیند سو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کون سے ہم سے گناہ سرزد ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کروائے جو قابل قبول ہو، ایسے کام کروائے جو اللہ کی رضا تک ہم پہنچ جائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔